السلام علیکم ناظرین اکرام، آپ کی خدمت میں حاضر ہیں دنیا کا ایک اور خوبصورت ترین اور قدیم شہر لے کر۔ آج ہم بات کریں گے ترکی کے شہر استنبول، اس کی مشہور جگہوں اور مشہور اور افورڈیبل ہوٹلوں کے بارے میں۔ آئیے چلتے ہیں استنبول، جسے آج استنبول کہا جاتا ہے۔ یہ ممکنہ طور پر 3000 قبل مسیح بسایا گیا ہے۔ 7ویں صدی میں یونانی نوآبادیات نے بادشاہ بائزس کی سربراہی میں بازنطین کی کالونی قائم کی، جس کا یونانی نام باسفورس تھا۔ بائزس نے اپنے مشیروں اور کاہنوں سے مشورہ کر کے اس جگہ کا انتخاب کیا۔ انہوں نے کہا کہ اندھوں کی سرزمین کے گرد آباد ہونا، کیونکہ اس سے پہلے آباد کار واقعی اندھے تھے جو اس کی اہمیت نہیں جانتے۔ بائزس نے آبنائے باسفورس کے منہ پر اس عمدہ مقام پر شہر بسایا، جو 2 براعظموں یعنی ایشیا اور یورپ پر واقع ہے۔ بائزس کا اس جگہ کو آباد کرنے کا فیصلہ وقت سے صحیح ثابت کیا۔ بائزس نے اس شہر کا نام اپنے نام پر بازنطین رکھا۔ 100 سال قبل مسیح میں یہ رومن سلطنت کا حصہ بن گیا اور 306 عیسوی میں قسطنطین نے اسے دارالحکومت بنا لیا، اور اب یہ شہر قسطنطنیہ کے نام سے جانا جانے لگا۔ سن 532 میں جسٹینین کے دور میں حکومت مخالف فسادات نے شہر کو تباہ کر دیا۔ جب اسے دوبارہ بنایا گیا تو حیہ صوفیہ جیسی تعمیرات کی گئیں، جو بازنطینی دور کی یادگار کے طور پر باقی ہیں۔ بہت سے لوگوں نے اسے فتح کیا اور کوششیں کی۔ اس کی وجہ اس شہر کا محلِ وقوع ہے، جو دنیا میں کسی اور جگہ کو حاصل نہیں۔ وہ اس کی تجارت اور دنیا کے 3 براعظموں کے ساتھ تجارتی راستے ہیں۔ یہ شہر بذات خود 2 براعظموں پر آباد ہے۔ اگلے کئی سو سالوں تک عربوں، فارسیوں، خانہ بدوشوں اور صلیبیوں نے اس شہر پر حملے کیے۔ مسلسل حملوں کی وجہ سے جب یہاں کا سسٹم نہایت کمزور ہو گیا تو 1453 عیسوی میں عثمانی ترک سلطان محمد دوئم نے اس شہر کو فتح کر لیا اور اس کا نام قسطنطنیہ سے تبدیل کر کے استنبول رکھ دیا، اور سلطنت عثمانیہ کا آخری دارالحکومت بن گیا، اور اس کی وجہ سے سلطنت عثمانیہ یورپ میں خوب پلی پھولی۔ سن 1500 کے وسط تک استنبول آدھا ملین آبادی، ترک ثقافت، سیاست اور تجارت کا مرکز بن گیا۔ پہلے جنگ عظیم کے بعد استنبول اتحادیوں کے قبضے میں چلا گیا۔ 1923 کی جنگ آزادی کے بعد جب ترکی معرض وجود میں آیا تو کمال اتاتürk نے دارالحکومت استنبول سے انقرہ منتقل کر دیا۔ اس کے باوجود اس شہر کی ترقی اور آبادی بڑھتی رہی۔ آج اس کی آبادی 16 ملین سے تجاوز کر چکی ہے۔ اس کے علاوہ ہر سال تقریباً 7 لاکھ لوگ اس شہر کو دیکھنے آتے ہیں۔ اس شہر کے کچھ دلچسپ اضلاع میں سلطان احمد، حیدر پاشا، اوسکودور، ایب، گلاٹا، پیرا، اورٹاکی، تقسیم، ایمینو، فاتح، بالات اور باسفورس شامل ہیں۔ پرنس آئلینڈز بھی ایک بہترین جگہ ہے جہاں زیادہ تر مقامی لوگ گرمیاں گزارتے ہیں۔ اس 1000 سالہ تاریخ رکھنے والے شہر کی ہر تاریخی اور جدید جگہ گھوم لینا آسان کام نہیں۔ حیہ صوفیہ، توپکاپی میوزیم، بلیو مسجد اور گرینڈ یعنی آراستہ بازار کو ہی ایکسپلور کرتے ہیں تو آپ کو کئی دن لگ جائیں گے۔ ان کے علاوہ یارباتان سرنسی، جو کہ 336 پتھر کے کالموں پر کھڑی ایک خوبصورت بلڈنگ ہے، جسے بازنطینی بادشاہوں قسطنطین اور جسٹینین نے اپنے لیے پانی کی سپلائی کے لیے بنوایا تھا، ایک الگ ہی منظر پیش کرتی ہے۔ قدیم ہیپوڈروم شیخ سیپٹیموس سیویرس نے شروع کیا۔ اصل میں اس جگہ بازنطینی لوگوں کا مرکز تھا۔ یہاں کھیل تماشے، رات دوڑ وغیرہ کھیلے جاتے اور آپس کے تنازعات بھی سلجھائے جاتے تھے۔ آج کل یہاں اس کے جنوبی حصے کے علاوہ کچھ باقی نہیں، البتہ میدانی پارک جو اس جگہ موجود ہے بہت ہی یادگاریں سمیٹے ہوئے ہیں۔ توپکاپی میوزیم کے بعد دوسرا بہترین میوزیم استنبول آرکیالوجی میوزیم ہے۔ استنبول کے ٹور میں آپ اسے مس نہیں کر سکتے، جو استنبول کے مختلف زمانوں کی گواہی دیتا نظر آتا ہے۔ اسے 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، جن میں
مین آرکیولوجی میوزیم، میوزیم آف اینشنٹ اورینٹ اور سلطان مہمت کا ٹائل پویلین شامل ہے۔ چورا چرچ جو کہ پرانے قسطنطنیہ کی دیواروں کے باہر موجود ہے، جو شاید 5ویں صدی میں بنایا گیا تھا، لیکن جو آپ آج دیکھتے ہیں یہ اس کی 6ویں تعمیر نو ہے۔ یہ پوری دنیا میں فن تعمیر اور نقش و نگار کی وجہ سے مشہور ہے۔ اس کے علاوہ ڈسٹرکٹ سلطان احمد میں ترک اسلامک آرٹ میوزیم بھی ایک بہترین جگہ ہے، جہاں آپ ترکی اور ایرانی قالینوں کے قدیم نمونے، قدیم جاذب نظر سیرامیک، کیلیگرافی اور لکڑی کے شاہکار نمونے جو 9ویں صدی سے 19ویں صدی کی تاریخ بتاتے نظر آئیں گے۔ اس کے علاوہ سلطان احمد میں ہی ایک اور شاہکار جو زیادہ لوگ نہیں جانتے وہ ہے چھوٹا حیا صوفیہ، جو کہ حیا صوفیہ سے بھی پرانا ہے۔ دراصل جسٹینین نے حیا صوفیہ جو کہ اصل میں ایک چرچ تھا، عثمانیوں نے اسے بعد میں مسجد میں تبدیل کیا۔ اسے بنانے سے پہلے اس کا ایک چھوٹا نمونہ تجربے کے طور پر بنایا اور اس کا نام چرچ آف سرگیولس اینڈ پاچوس رکھا۔ ایک جیسا ہونے کی وجہ سے اسے چھوٹا حیا صوفیہ پکارا جانے لگا۔ یہ بھی اب مسجد میں تبدیل ہو چکا ہے۔ ان کے علاوہ ڈسٹرکٹ ایمینونو میں رستم پاشا مسجد بھی دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ ڈسٹرکٹ یادیکل میں 5ویں صدی کے بادشاہ تھیوڈر سیکنڈ کا بنوایا گیا قلعہ یادیکل جو کہ جیل کے طور پر استعمال ہوتا رہا ہے، ایک تاریخی مقام ہے۔ ڈسٹرکٹ کاراکوئے میں جینیس ٹاور جو 14ویں صدی میں بنا، استنبول کا ایک یاد رکھا جانے والا لینڈ مارک۔ اگر جدید استنبول کی معلومات لینی ہو تو ڈسٹرکٹ بیگلو میں استنبول ماڈرن وزٹ کرنا مطلوب ہے۔ ڈسٹرکٹ فتح میں ایک اور شاہکار اور ترک تاریخ اور دنیا کو سناتی فتح مسجد جسے سلطان مہمت نے بنوایا، ایک پہاڑی پر موجود ہے جو دور سے ہی نظر آتی ہے۔ یہ استنبول کی پہلی شاہی جامع مسجد ہے اور سلطان مہمت کا مزار بھی اسی میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ ڈسٹرکٹ سیف پاسی میں پیرا میوزیم، تکلال قادسی شرام، کیس کولیسی یا میڈ ان ٹاور بھی دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں۔ استنبول کی شہر کو جانے والوں کے رہنے کی بہترین جگہ سلطان مہمت ڈسٹرکٹ یعنی اولڈ استنبول سٹی ہے، جہاں سارے مقامات نزدیک پڑتے ہیں۔ دوسری جگہ جو عام ٹریولر کے لیے موزوں ہے وہ بیگلو اور تاکسم ڈسٹرکٹ ہیں۔ استنبول کے لگژری ہوٹلوں میں فور سیزن ہوٹل استنبول، وائٹ ہاؤس ہوٹل استنبول اور گرینڈ حیات استنبول شامل ہیں۔ متوسط ہوٹلوں میں اورینٹ ایکسپریس ہوٹل، مانہان ہوٹل، مرکیور استنبول ٹاکسم اور لو بجٹ ہوٹلوں میں ایلپ ہوٹل پینسویلا اور ایپریکوٹ ہوٹل بہترین ہیں۔ جی ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہوگی، لہٰذا سبسکرائب، لائک اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال آ رہا ہے تو کمنٹ باکس میں لکھ دیں، ہم آپ کا جواب ضرور دیں گے۔ اسی طرح کی کسی اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ، اپنا بہت بہت خیال رکھیں۔